السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو درود شریف کا ایک واقعہ سنائیں گے۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر کر دی، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور شخص بالکل کنگال ہو گیا۔ قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر پہنچ کر قرض دار سے واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس شخص نے معذرت کر دی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے یہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کر لیا اور سماعت کے بعد اسے 1 مہینے کی مہلت دے دی اور کہا کہ قرضے کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے واپس آیا تو سوچنے لگا کہ میں کیا کروں؟ ممکن ہے کہ اس شخص نے کہیں پڑھا ہو یا کسی عالم سے سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی شخص پر اگر مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، کیونکہ درود شریف مصیبت اور پریشانیوں کو ختم کر کے رزق بڑھاتا ہے۔ بالآخر اس شخص نے مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اس کو خواب میں نظر آیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ بڑا کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا، تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے تجھے 3000 دینار دے دے۔ وہ شخص جب صبح بیدار ہوا تو خوشحال تھا کہ پریشانی ختم ہو گئی ہے، لیکن پھر سوچنے لگا کہ وزیر صاحب کوئی نشانی یا دلیل طلب کریں گے، مگر میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ رات سویا تو قسمت جاگ اٹھی۔ اس کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا۔ صبح اٹھا تو بہت خوش تھا، لیکن پھر وہی دلیل کا خیال آیا۔ تیسری رات سویا تو پھر سے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اسے یہ فرمان سناؤ۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت طلب کرے تو اسے کہنا کہ سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے 5000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے صرف اللہ اور کرامن کاتبین کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم تشریف لے گئے۔ اگلے دن وہ شخص بیدار ہوا، نماز کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا۔ آج پورا مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ شخص وزیر کے گھر پہنچا اور وزیر کو سارا قصہ سنا دیا۔ جب وزیر نے دلیل طلب کی تو میں نے محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر خوشی سے جھوم اٹھا۔ وزیر صاحب اٹھ کر اندر گئے اور 9000 درہم دینار لے کر آئے اور 3000 درہم دینار میری جھولی میں گن کر ڈال دیے اور فرمایا یہ 3000 دینار تیری قرض کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دینار گن کر دیے اور کہا کہ یہ تیرے بیوی بچوں کا خرچہ ہے، اور پھر 3000 دینار گن کر دیے اور کہا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق نہ چھوڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی حاجت ہو تو بنا جھجک آ جایا کرنا، میں آپ کا ہر کام دل و جان سے کروں گا۔ وہ آدمی رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں گیا، اور جب قاضی صاحب نے اسے پیشی کے لیے بلایا تو اس نے 3000 دینار گن کر رکھ دیے۔ تو قاضی صاحب نے اس سے سوال کرا کہ تم تو مفلس اور لاچار تھے، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس شخص نے سارا قصہ قاضی صاحب کے سامنے بیان کر دیا۔
تو قاضی صاحب خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر گئے اور 3000 دینار لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ساری برکتیں وزیر ہی کیوں ٹوٹ لیں، میں بھی اسی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں، لہٰذا یہ قرض میں ادا کرتا ہوں۔ قرض دینے والے نے جب یہ ماجرا دیکھا تو کہنے لگا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے قرضہ معاف کرتا ہوں، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا کہ اب قاضی صاحب قرضہ معاف ہو چکا ہے، آپ اپنے پیسے واپس لے لیں، آپ کا بہت شکریہ۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جو دینار لے کر آیا ہوں وہ واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کے ہوئے، آپ لے جائیں۔ اس طرح وہ مقروض 12000 دینار لے کر گھر گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ سب درود شریف کی رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ مشکل کشا ہے تیرا نام، تم پر درود اور سلام۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی درود شریف پڑھنے کا پابند بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔